खबर देंगे आपको। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत 264वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, क्या तफसीलात लईक उर रहमान से जानते हैं, बताइए लईक। जी लईक। जी शायद आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के जेर सदारत ये 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, जिसके शुरकान मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शुहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। आर्मी चीफ ने इस दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्दाना हमलों को कामयाबी से नाकाम बनाने और अहम दहशतगर्द सरगना को जहन्नुम हासिल करने में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की अंतक कोशिशों का सराहा। आर्मी चीफ ने कमांडर्स को हदायत की कि दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने दें। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हमायत हासिल है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के इस खतरे को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ की तरफ से इस हवाले से मजीद ये कहा गया कि मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाएंगी। फोरम ने बशाम में चीनी शहरियों पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले और बलोचिस्तान में मासूम शहरियों के बेमाना कत्ल की मजम्मत की। फोरम को ब्रीफिंग दी गई कि किस तरह अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोह इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। ये भी बताया गया कि ये दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान और उसके इक़्तिसादी मुफादात बिलखुसूस सीपैक के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। फोरम ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय जारहियत पर शदीद तशवीश का इज़हार किया और इस बात का इरादा किया कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। फोरम ने फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हुए गजा में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्लकशी की मजम्मत की। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर भी तशवीश का इजहार करते हुए फोरम की तरफ से ये कहा गया कि अगर अफ्रीकैन ने फौरी तौर पर कशीदगी को कम ना किया तो एक वसी इलाकाई तनाज़ा जन्म ले सकता है। फोरम ने मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार किया और जोर दिया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर बेबुनियाद इल्जामात एक वतीरा बन चुका है। शुरा का ये कहना था कि इन बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की कोशिश है। ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और इसके खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। फोरम ने मुल्क में पायदार समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के हसूल के लिए हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करने का अज़्म का इरादा करते हुए ये कहा कि गैर कानूनी स्पेक्ट्रम, बिलखुसूस स्मगलिंग, ज़ख़ीराअंदोज़ी, बिजली चोरी और तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन की महफूज वतन वापसी के खिलाफ भरपूर ताउन फराहम किया जाएगा। आर्मी चीफ ने फील्ड कमांडर्स को हदायत की कि ऑपरेशन तैयारी और मॉरल के आला तरीन मेयार को यकीनी बनाएं और तरबियत के आला मेयार के जरिए पेशा वाराना महारत हासिल करें। जी शायद ठीक है, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं लईक उर रहमान, शुक्रिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत 264वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया सर, ARY को आपने वक्त दिया। जिस तरह से आर्मी चीफ ने कमांडर्स को हिदायत की है कि दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने दें, यकीनन ये इस बात के अज़्म का इजहार है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म है। जी देखें, सबसे अहम बात जो है वो कोर कमांड कॉन्फ्रेंस सबसे पहले वो जो हमेशा की जाती है कि उन्होंने ये ऑपरेशन में जो हमारे शोहदा हैं उनकी जो जितनी कुर्बानी है उनको सब ने सराहा और उनकी और दुआ भी की, और ख़ास तौर ये सबसे हमेशा ही कहता है वो उनको बात की जाती है कि उनको जो नजराना पेश किया उसको हमेशा सराहा जाता है। नंबर 2 जो उन्होंने बात की है वो दहशतगर्दी में जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं वो हमारी मुसल्लह अफवाज से कभी हौसला पस्त नहीं हो सकता, बल्कि बहुत ज़्यादा इनके जो सरबराह थे उनको जन्नम हासिल किया गया है, और इसमें जो भी मुसल्लह अफवाज की कोशिशों को बड़ा सराहा गया। पूरे कोर कमांडर ने ये बात को किया। उसके बाद ये भी कहा गया कि ये दहशतगर्दों को मुल्क में किसी जगह कोई जगह भी नहीं मिलेगी जहाँ पर ये बैठ के इनको अनसेटल किया जाएगा, इनके पीछे जाया जाएगा, उनको जन्नम हासिल किया जाएगा। उसके बाद मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दों को ख़त्म करने में पुरअज़्म है, और जितने हमारे शोहदा होते हैं उससे तो हमारा और हौसला बढ़ता है, और हम ये इज़हार करते हैं कि हम इनको हर हालत में जन्म हासिल करेंगे। उसके बाद ख़ास तौर पे बात की गई कश्मीर के बारे में कि कश्मीर में जो इंडिया जुल्म परवरिश कर रहा है इसको बड़ी तशवीश से देखा जाता है, इसको करने में दिया गया है, और उम्मीद यही की जाती है कि ये इसको अब इंडिया बस ख़त्म करेगा, और इंशाअल्लाह देखेंगे एक दिन जरूर कश्मीर अपनी जद्दोजहद में कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद पहले इस फौरन ने पैलेस्टीनियंस के बारे में बड़ी क्लियर बात की कि बहुत तशवीश है जिस तरीके से नहते पैलेस्टीन का कत्ल व गारत किया जा रहा है,
اس کو فوراً بند کرنا چاہیے، اور مشرق وسطی میں ایک نئی ایشو ایران کا اسرائیل کا ایشو ہوا ہے، اس کو بھی انہوں نے کہا فوراً ڈی ایسکیلیٹ ہونا چاہیے، سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے. اور پھر مسلح افواج کے خلاف جو پروپیگنڈا، بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جائے، آئی تھنک یہ ملک کے لیے زہر ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب، یہ ملک کے لیے زہر ہے، اور اس پر جو بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم ہے اس پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا ہے، اور فورم نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز پر جو بے بنیاد الزامات لگانے کا وتیرہ بنا ہوا ہے، یہ در حقیقت عوام اور پاکستان کی مسلح افواج کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش ہے. بالکل، اور یہ خاص طور پہ اس پہ زور دیا گیا کہ یہ اس موقع کے اوپر جبکہ ایسا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پوری قوم کو چکچا ہونے کی ضرورت ہے اور مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیشہ آپ لڑائی سے انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو، پوری قوم مل کے کرتی ہے فائٹ ایز اے نیشن. اور یہ بہت ابھی بھی مسلح افواج کا بہت ہی جو ساتھ ہمیشہ عوام نے دیے تھی، فاہمی سرجناسی میں کہتے ہیں عوام طاقت مسلح افواج اپنے عوام کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. آئی تھنک یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے جو بات کی گئی ہے. اور پھر ساتھ میں جو ملک میں ذخیرہ اندوزی، بجلی چوری، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے خلاف مسلح افواج کنٹینیو اپنی سپورٹ کرتے رہیں گے تاکہ ملک کو اس لعنت سے بھی ختم کیا جائے. اور اس کے بعد خاص طور پر چیف عامر صاحب سے مسلح کور کمانڈر کو کہا کہ آپ اپنی تیاری رکھیں، ہی شوڈ لاٹ آف سیٹسفیکشن، لاٹ آف کانفیڈنس ان کمانڈ، اور کہا جیسے آپ کر رہے ہیں کرتے رہیں. انشاءاللہ پاکستان کی مسلح افواج اپنے قوم کو کسی حالت میں بھی جو ہے وہ شرمندہ نہیں کریں گی، اور پھر پاکستان سوورینٹی کے لیے اور ٹیریٹریل باؤنڈریز کے لیے ہر قسم قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اور بریگیڈیئر صاحب، جس طرح سے سی پیک کے حوالے سے بالخصوص آج تذکرہ کیا گیا کہ جو دہشت گرد گروہ ہیں وہ پاکستان اور اس کے جو اقتصادی مفادات ہیں بالخصوص چین کے ساتھ جڑے ہوئے، اس کے خلاف پراکسی وار کے طور پر جو کام کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے جو انہوں نے ڈسکس کیا وہ بھی بڑا اہم ہے. آئی تھنک وہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ مل کے سی پیک کو کامیاب کریں گے، اور اس میں جو بھی دشمن کی قوتیں ہیں، چاہے وہ را ہے، انڈیا ہے یا باقی دہشت گرد تنظیمیں، ان سب کو ناکام کریں گے اور اس منصوبے کو کامیاب کریں گے. یہ پاکستان کے لیے معاشی طور پہ بہت بڑا جمپ آف پوائنٹ ہے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اور یہ بات سب سے زیادہ اہم اس کا ذکر کیا گیا. مجھے یقین ہے کہ چیف عامر صاحب اپنے کور کمانڈر سے مل کر اس کا تہیہ کیا ہے، اس کو ہم نے جمع کرائیں گے. اور بریگیڈیئر صاحب، جس طریقے سے آج کور کمانڈر کانفرنس میں دہشت گردی کے حوالے سے اور ان معاملات پر بات ہوئی، یقیناً یہ اس بات کا اظہار ہے اور اس بات کا غماز ہے کہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم دکھائی دے رہی ہیں. بالکل، یہ تو تہیہ کیا چیف عامر صاحب ناصر منیر نے بہت دفعہ بھی ہر کور کانفرنس میں بات کی جاتی ہے کہ تمام کور کمانڈر جو مل کے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس پہ تہیہ کیا کہ ہم نے پاکستان سے، ہماری مسلح افواج نے یہ جو ٹیررزم ہے اس کو بالکل جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، جتنی بھی قربانی دینی پڑے گی. لیکن اس کے لیے اہم بات یہ ہے کہ پوری قوم کو اپنے مسلح افواج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور جو لوگ ٹرولنگ کر رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں، اس پروپیگنڈا کو ہم سب نے مل کر ڈیفیٹ کرنا ہے اور پوری کوشش کے ساتھ عزم کے ساتھ اس کو ڈیفیٹ کرنا ہے تاکہ مسلح افواج کے مورال کو پھاٹنا اور شہید جو ہوتے ہیں ان کے فیملی کو یہ یقین ہو کہ قوم کھڑی ہے جو انہوں نے شہادت دی ہے. اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ملک سے دہشت گردی کو ختم کر دیا جائے. بالکل، پوری قوم اپنی مسلح افواج کے ہمراہ. بریگیڈیئر صاحب، جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی بات کی گئی اور مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری بھارتی جارحیت کے حوالے سے بھی بات کی گئی، اور جس طریقے سے فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا بھی اظہار کیا گیا ہے، اس پر بھی اگر آپ روشنی ڈالیں تو. جی بالکل، یہ تو دو مین ایشوز تھے. ایک شہیدوں کے بعد انہوں نے سب سے پہلے بات کی کشمیر کی کہ کشمیر کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور جو انڈیا کی مسلح کاورڈ جو ہے، جو ڈرپوک فوج ہے، جو انٹرینڈ ہے، ان پروفیشنل ہے، وہ جس طریقے سے نہتے کشمیری عورتوں بوڑھے بچوں کو شہید کرے، ظلم و بردش کری، اس سے بہت ہی زیادہ تشویش کا اظہار کیا گیا. یہ کہا کہ پاکستان will continue doing their moral diplomatic تمام ان کے لیے جو ہے وہ وہاں فورم پہ کھڑا ہوگا، انگریز زبان بات کرے گا، اور پیلسٹین کے اوپر بات کی کہ جو وہاں پر ظلم ہو رہا ہے اور جس طرح دنیا کی دوغلی پالیسی ہے اس بارے میں، اس کے اوپر بڑا تشویش کا اظہار کیا کہ کم از کم اب یہ وقت آ گیا کہ کما سیز فائر ہو
اور وہاں کے کشمیری جو پیلسٹینین ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. بریگیڈیئر صاحب ساتھ ہی رہے گا. راشد ولی جنجوعہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے. فورم کا مسلح افواج کی حوصلہ شکنی کے لیے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم پر تشویش کا اظہار سامنے آیا ہے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ جی ہاں بالکل. یہ جو کور کمانڈر کانفرنس میں اس چیز کا احاطہ کیا گیا ہے کہ ہم دہشت گردی کی جو جنگ ہے اس میں بھرپور فوج اپنا کردار ادا کرتی رہے گی. یہ فیلڈ کمانڈرز کو بڑا کلیئر ایک ڈائریکشن ہے کہ ہمیں کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کریں گے, کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے, اور کوئی ریسورسز جو ہے اس کی ہمیں کمی آڑے نہیں آنی چاہیے, اور دہشت گردوں کو ان کی کمین گاہوں میں جا کے وہاں بھی اگر ہمیں اسٹرائک کرنا پڑے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, کیونکہ یہ ایک ایسا خطرہ ہے جو کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر ہے نیشنل سیکورٹی کو. جب تک اس کا سدھے بات نہیں کیا جاتا تو نہ ملک میں معیشت مستحکم ہو سکتی ہے اور نہ ہماری کوئی سوشل انٹیگریشن ہو سکتی ہے, اور یہ ایک ایسا خطرہ ہے جس سے نبرد آزما ہونے کے لیے پوری سوسائٹی کو اپنی تمام انرجیز کو بروئے کار لانا پڑے گا, اور فوج اس کے اسپیئر ہیڈ فور فرنٹ پہ ہے تو اس کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے. تو اس لیے اس چیز کو ہر کور کمانڈر کانفرنس میں اعادہ کیا جاتا ہے, اور یہ بھی اس کا ایک فریش تجدید عہد آپ سمجھ لیں اور ایک کلیئر ڈائریکشن ہے. دوسرا یہ جو ہماری مشرق وسطیٰ کی سچویشن ہے جو ڈیولپ ہو رہا ہے, جو کشیدگی کا ایک ماحول ہے, جو جنگ کی شعلے مڈل ایسٹ کو اپنی لپیٹ میں لینے کو تیار ہیں, تو ایسے حالات میں پاکستان کا رول جو ہے وہ خطے کی جو سیکورٹی ڈائنامکس ہیں اس کے حوالے سے اہم ہو جاتا ہے, کیونکہ اگر ادھر کوئی حالات ایسے خراب ہوتے ہیں تو پاکستان کو ایک اپنے اصولی موقف کو بروئے کار لاتے ہوئے ڈپلومیسی اور تمام ایسی پالیسیز کو بروئے کار لانا پڑے گا جس سے ہم ان سے امپیکٹ نہ ہو سکیں, کیونکہ اگر وہاں پہ کوئی جنگ براڈر کانفلکٹ کی طرف جاتی ہے تو وہاں پہ جو تیل کی ترسیل ہے اس پہ اثر پڑے گا. ہمارے جو حلیف ہیں چین جیسے ممالک جن کی ڈپینڈنس آج کل آئل پہ زیادہ ہے مڈل ایسٹ کے, ان کو نقصان ہوگا. تو ہمیں ان ممالک کے ساتھ مل کے کردار ادا کرنا ہے. ایک اصولی موقف ہے جس کو پاکستان نے اس پہ پہلے بھی اسٹانس ہمارا یہ ہے کہ غزہ میں جو ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ وہ اس کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور اس کو ایک جنگ کا فوراً امیڈیٹلی سیز فائر کی طرف جانا چاہیے. تو یہ تیسرا یہ فیک نیوز کے بارے میں تھا کہ جی وہ اس کو جو سوشل میڈیا کا یہ مادر پدر آزادی ہے جس میں وہ نیشنل سیکورٹی کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں, جھوٹے بیانیے, اس کے سدھے بات کے لیے فائر والز ہونی چاہیے اور ایک مضبوط بیانیے کے ذریعے ان کی بے اختیاری کرنی چاہیے. تو آئی تھنک یہ 3 میسیجز تھے جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں جو نیشنل سیکورٹی پہ امپیکٹ کرتے ہیں, اور وقتاً فوقتاً اس کا اعادہ کرنا, کلیئر ڈائریکشن دینا, قوم کو بھی اس سے تقویت ملتی ہے, تمام اداروں کو بھی ایک میسج چلا جاتا ہے, اور اس میں ایک رینیوڈ وگر آ جاتا ہے ان دہشت گردی کے خلاف لڑنے کی جو ایک صلاحیت ہوتی ہے اور جھوٹے بیانیوں کو کاؤنٹر کرنے کی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی. قانون نافذ کرنے والے اداروں سیکورٹی فورسز پر بے بنیاد الزامات وتیرہ بن چکا ہے, یہ کہنا تھا شرکا کا. بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام اور مسلح افواج کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش ہے. ایسی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے.